کہ مودی سرکار پاکستان کو صحرا میں بدل دے گی۔ مودی کی پانی پالیسی، اور پہلے پاکستان کے لیے پانی کو بند کیا گیا، اور جب پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پانی بند کر دیا تو پھر پانی چھوڑ دیا گیا۔ مودی کی واٹر پالیسی، انڈس واٹر ٹریٹی سسپینشن پالیسی پاکستان کو تھر ڈیزرٹ میں تبدیل کر دے گی۔ تھر ڈیزرٹ کا اگر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو تھر کا صحرا ہے تو صحرا میں تبدیل کر دے گی، صحرا بنا دے گی مودی کی پالیسی۔ اور پاکستان کے فارمر سے پوچھا ہے کہ بھائی یہ جو اس وقت چل رہا ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ، تو کیا حالات ہیں، تم کیا سمجھتے ہو اس بارے میں؟ تو اس کے اوپر جو فارمرز نے ان کو انٹرویو دیے یا جو باتیں کی ہیں وہ پھر انہوں نے پبلش کیا ہے، جس پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ رائٹرز لکھتا ہے if they stop water all of this will turn into the third desert the whole country، یہ بھی ساتھ میں لکھا ہے۔ اور یہ کہا ہے جو کہ 40 سال کے وہاں پر فارمر تھے، اور اس میں جو ہے انہوں نے یہ کہا جب ان سے پوچھا گیا۔ اچھا اب دیکھیں، یہ تو انڈس واٹر ٹریٹی کی جب ایکسپینشن کی بات ہوئی تو سب نے کہا کہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی دیکھیں کسان نے یہ کیوں کہا، اس نے کہا کہ جو 5 ایکڑ کا فارم ہے لوکیٹڈ ان لطیف آباد ایریا آف سندھ کے قریب وہ تھا جہاں پر اس کا انٹرویو کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ انڈس جو ہے، انڈس واٹر ہی فلو کرتا ہے یہاں پر، اور اریبین سی آفٹر اوریجنیٹنگ ان تبت اینڈ پھر اس کے بعد انڈیا سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچتا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو یہ خوف ہے کہ جو کہ اس میں 15 پاکستانی اور بھی فارمرز تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اگر یہ چلتا رہا اور یہ جنگ بڑھی اور جو انہوں نے واٹر کو وہ بند بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے بند بھی کیا، اس کے بعد انہوں نے کھول بھی دیا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے جو ہے وہ کافی ہماری زراعت، ہماری جو ایگریکلچر ہے یہاں پر، ہمارے جو فارمز ہیں، ہمارے جو یہاں پر کھیت ہیں، ان کو پانی نہیں دیا جا سکے گا اور پاکستان ایک صحرا بن جائے گا۔ تو مودی پاکستان کو صحرا بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ بات آپ جان لیں، کیونکہ یہ جو وہاں پر زمین پر کام کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مودی کے عزائم یہ ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈیزرٹ میں چینج کرے، ڈیزرٹ بنا دے کہ بھائی ٹھیک ہے نہ پانی ہے تو جو تم نے اگانا ہے، جو فصلیں ہیں وہ سب کہاں سے اگاؤ گے؟ تو یہ دیکھیں، یہ ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کیونکہ اگر کہیں اور یہ خبر پبلش کی ہوتی تو میں کہتی ایسی کسی نے جان کے کیا، لیکن یہ رائٹرز لکھ رہا ہے جس نے یہ بتایا۔ اچھا اب جہاں یہ ہے 2 کنٹریز، 2 نیبرز، جس میں سے ایک بہت آگے جا چکا ہے، بہت طاقتور ہے، بہت ترقی کر چکا ہے سائنس میں، زراعت میں، کس چیز میں نہیں، ایجوکیشن میں، اور دوسرا کنٹری جو ہے وہ IMF کے پاس ہے، ہر چیز میں جو ہے وہ زوال پذیر، اور جس میں نہ تعلیم ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ کوئی، تو وہاں پر جب لڑائی کی بات ہوگی دونوں کے بیچ تو جو کمزور ہوگا اس کو ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو کہ کچھ انڈین میڈیا میں پبلش ہوئی، کچھ پاکستان میڈیا میں بھی اس کی خبر ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان scrambles to secure drug supplies after India trade stop۔ آپ کو پتا ہے کہ جب انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈ کیا گیا انڈیا کی طرف سے ابھی 2 دن پہلے، تو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا پاکستان نے، کیونکہ دیکھیں چودھری ہیں، چودھری کے بغیر تو یہ تو جنگ کے حالات ہیں، اور جنگ میں تو آپ سے کوئی کبھی جیتا ہی نہیں، بقول آپ کے، بقول مطالعہ پاکستان کے، باقی دنیا کی کتابیں جو مرضی کہتے رہے، مطالعہ پاکستان تو یہ کہتا ہے نا کہ جنگ کدی ہاری نہیں تے الیکشن کدی جیتیا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا سچویشن، جب 2 کنٹریز کے بیچ ایسی ہوتی ہے تو پھر جو چھوٹا کنٹری ہوتا ہے اس کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ نے چودھری بن کے کیا کیا کہ اچھا انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ سسپینڈ کیا ہے، ہم کیا سسپینڈ کریں؟ آپ نے ڈھونڈنا شروع کر دیا ادھر ادھر، 80 کی کریے ہوں، چلو ایسا کرتے ہیں ہم ٹریڈ سسپینڈ کر دیتے، ٹریڈ تو بھائی پہلے ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس کے ریزلٹ کے طور پر، کیونکہ اگر آپ ٹریڈ سسپینڈ نہ بھی کرتے سپوز، تو لوگوں کو تو یہی پتا ہے کہ ٹریڈ نہیں ہو رہی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کے کچھ کرنا تھا، آپ نے کہا جی ہم ٹریڈ جو ہے وہ سسپینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ میڈیسنز ان سے ہی منگواتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کتنی ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے کہا چلیں یہ جو پبلش ہوا کیا یہ کتنا سچ ہے۔ اس میں کہا یہ جا رہا ہے جی کہ جو اس کی اتھارٹی ہے جو کہ یہ ڈرگ یعنی جو ساری میڈیسنز اس کا کرتی ہے، DRAP has confirmed that there has been no formal notifications regarding the ban's impact on the pharmaceutical لیکن جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز وہ یہ بتا
رہے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ 30 to 40% جو ہے وہ ریلائی کرتا ہے فارماسیوٹیکل را مٹیریلز کے لیے. فارماسیوٹیکل را مٹیریلز کے لیے پاکستان انڈیا پر ڈیپینڈ کرتا ہے 30 to 40%. including active pharmaceuticals, ingredients, API and various advanced جو ہے products therapy کی اور اس طرح. اور یہ جو سپلائی چین ہے یہ ڈسٹرب ہو گئی. تو جو دوائیاں جو میڈیسن جو میں نے آپ کو بتایا وہ والی 30 to 40% اگر آپ انڈیا پر ڈیپینڈ کرتے تھے تو وہ تو بند ہو گئی سپلائی چین. تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے آلٹرنیٹ کے لیے جو ہے اب فوری طور پر ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی کہ بھئی ہونی یہ کریے تو لبو کہاں سے لینی ہے اب ہم نے یہ والی دوائیاں کیا کریں. تو اس کے لیے آلٹرنیٹ کہا جا رہا ہے چائنا ہے، رشیا ہے اور یورپین کنٹریز. لیکن دیکھیں جو میڈیسن آتی ہے انڈیا سے پاکستان وہ تو بہت آسانی سے بہت تیز رفتاری سے جلدی پہنچ جاتی. آپ جو یورپین منڈی سے منگوائیں گے، آپ جو رشیا سے منگوائیں گے یا جو چائنا سے منگوائیں گے ان میں تو دیر بھی لگے گی اور ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے. چائنا تو قرضہ ہی نہیں دیتا کسی کو، وہ تو ہر چیز آپ کو پتا کیسے دیتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کر لے گا، دے بھی دے گا لیکن اس میں آپ کو بہت زیادہ ڈس پڑے گی. آپ چپ چپیتے کسی کو بغیر بتائے انڈیا سے جو ہے وہ میڈیسنز منگواتے تھے اور لوگوں کو ٹریٹمنٹ کے لیے بھی بھیج دیتے تھے وہاں پہ علاج کے لیے. وہ جب ویزا لگتا تھا وہ دے ہی دیتے تھے ویزا، جب بہت زیادہ ایسے جو پیشنٹس ہوتے تھے وہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو اس سے فرق کس کو پڑ رہا ہے؟ اس سے فرق پڑ رہا ہے پبلک، عوام کو. تو میں نے وہی بات کی کہ دو ایسے کنٹریز جن کا کسی بھی معاملے میں کوئی کمپیریزن یا کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی، اس میں یہی ہوگا کہ جب آپ اس کنٹری کے ساتھ جنگ کے لیے نکلیں گے تو آپ کو یہ والی سب پرابلمز سامنے کا فیس کرنا پڑے گا. اب آپ کہیں گے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہوتی رہے، یہ کیا پرابلم ہے، ہم فیس کر لیں گے. کیونکہ جو ایلیٹ ہے اس کو تو میڈیسن دکانوں پہ جا کے اس طرح نہیں نہ خریدنی ہوتی کہ وہ جائے یہ تو دوائی نہیں مل رہی کیونکہ سپلائی چین بند ہے، اس نے تو منگوا لینی ہے، ایکسپورٹ کروا لینی ہے. یہ تو عام پبلک کے اس کی فائدے کی بات ہے نا، ماسز کے استعمال کی بات ہے، اس میں جو مرضی کو ہوتا رہے. دوستو پاکستان پہلے بول رہا تھا کہ بھارت نے ہمارا پانی بند کر دیا، اب کیا ہوگا؟ انڈس ٹریٹی جو بھارت نے رد کی ہے اس کے لیے ہم UN میں بھارت کو گھیریں گے. بھارت نے کیا کیا؟ بھارت نے کہا او اچھا کوئی بات نہیں، جاؤ گھیرو، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن پانی ہم چھوڑ دیتے ہیں. ایسا چھوڑا کہ آج پاکستان میں ایمرجنسی لگ گئی ہے، پاکستان میں سب کچھ بہہ چلا ہے. اب پاکستانی پریشان، مطلب نہ چھوڑو تو ان کو پریشانی اور چھوڑ دو تو پریشانی. اب یہ کہہ رہے کہ جان بوجھ کر اتنا پانی چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہمارے یہاں باڑھ آ گئی. بھائی تم نے پانی سنبھالنے کے لیے کوئی پریاس کیوں نہیں کیا؟ ہاں اب ان کے مظفر آباد میں آپات کالین گھوشت کر دیا گیا ہے. انہوں نے آروپ لگایا کہ بھائی بنا ہمیں جانکاری دیے اچانک سے جھیلم ندی میں پانی چھوڑ دیا. مطلب تم کو ہر ایک چیز بتانی ضروری ہے کیا؟ بھائی وہ دن گئے، تمہارے آتنکوادی حملہ کرنے آئے تھے تو کیا بتا کے آئے تھے کیا؟ تمہارا جینا حرام کر دے گی مودی سرکار، یہ تم سن لو. ابھی تو تم سے پانی سے پھنسے ہو، ابھی آنے والے سمے میں دیکھنا جو درد تم کو دیا جائے گا نا یہ ناسور بن جائے گا تمہارے لیے. اور یہ بات صحیح ہے کہ تمہاری زمین کو بنجر کر دیا جائے گا، ریگستان بنا دیا جائے گا، سمجھے؟ اب بھارت نے جو سمجھوتا رد کیا ہے نا اس سے پاکستان کی جو کرشی ہے اس پر بہت اثر پڑنے والا ہے. جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں بھی سنا کہ وہاں کے جو کسان ہیں وہ پورے کے پورے ایک طرح سے سندھو، جھیلم اور چناب ندی کے پانی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر یہ بند ہو گیا نا تو تم بھوکے مر جاؤ گے. کیا خریدو گے؟ نلو کہاں سے لاؤ گے؟ آٹے کے لیے تمہارے پاس ویسا بھی پیسہ نہیں ہے. جب اتپادن ہی نہیں ہوگا تو وہ بھی تمہاری امیدیں ختم ہو جائیں گی. اور دیکھو آگے آنے والے سمے میں آپ کو یہ چیزیں حقیقت ہوتی نظر آئیں گی.